السلام علیکم ویورز، آج کی موٹیویشن ٹاک کے ساتھ آپ کے سامنے آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ہے لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا بستر ہے. تو اس سمر میں آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ پھولوں کی سیج کے اوپر نہیں لیٹے ہوئے بلکہ کانٹوں کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو جب آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں کانٹوں کے بستر پہ ہوں، کہ پھولوں کے بستر پہ ہوں، تو پھر آپ کو اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو مینیج کرنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے. ہم آغاز کرتے ہیں بستر سے. ایک کے بستر کے اوپر پھول ہی پھول بچھے ہوئے ہیں اور ایک کے بستر کے اوپر کانٹے ہیں. اس کے پھول کی پتیوں سے بھرا ہوا جو بستر ہے وہ جیسے مرضی ادھر 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 سائڈیں چینج کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، موو کر رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی اس کا افیکٹ نہیں آ رہا، اس کی باڈی کے اوپر اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں آ رہا، کوئی تکلیف نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو رہا. بسائڈ دیٹ دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک کانٹوں کے بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے کانٹے ہیں اور اس کو بھی علم ہے کہ میرے بستر کے اوپر کانٹے ہیں اور وہ اس کو موو کر رہا ہے. جب وہ موو کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے موو کرنا ہے. میں نے ایک دم سے سائڈ چینج نہیں کرنی کہیں کانٹا اندر چپ نہ جائے. میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ وزن نہیں ڈالنا کہ وہ جو کانٹے ہیں میری باڈی کے اندر چپ نہ جائیں. میں نے برسک موومنٹس نہیں کرنی ہے اس کے اوپر. تو تبھی میں اس بستر کے اوپر اپنی نیند کو پورا کر سکوں گا. یعنی اس کے اندر اویئرنیس آ جاتی ہے، اس کے اندر زندگی کی تلخیوں کو سمجھنے کی ایبیلٹی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے کہ زندگی انسان کو میں نے مشکلات کے لیے پیدا کیا ہے، آسانیوں کے لیے نہیں. ہم ساری زندگی آسانیاں تلاش کرتے ہیں اور مشکلات کے اندر گھرے رہتے ہیں. یہ زندگی ہماری جو ہے یہ ہماری اپنی پسند نہیں ہے، ہماری اپنی چوائس نہیں ہے. جب یہ چیز ہماری اپنی پسند نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اندر اعتراض کرنے والے بھی نہیں ہیں. جب اس کا کریٹر ایک اللہ ہے، اس کا رزق دینے والا، زندگی دینے والا، خوشیاں دینے والا، غم دینے والا اللہ ہے، تو ہم بجائے اس کو تسلیم کرنے کے ہم اس کے فیصلوں کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ہمیں سکھ کیسے آئے گا؟ یہ سیم ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک کانٹوں کے بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. پھولوں کے بستر کے اوپر کون ہے؟ جو کہ فینٹیزی میں ہیں، جو تخیل میں ہیں. ان کی زندگی کے اندر تلخی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیل دے دی ہے، دراز کر دیا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کے معاملات کو گزارتے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. یا تو رب ان کو آخرت میں پکڑ کرے گا، یا پھر دنیا میں ہی ان کی پکڑ اتنی شدید جب آتی، جب ان کو ایک لمحہ بھی اس کانٹوں کے بستر کے اوپر لیٹنا پڑتا ہے تو ان کے بدن کے اندر زخم ہو جاتے ہیں اور وہ چھلنی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی ان کو زندگی کی تلخیوں کا احساس نہیں ہوتا، ان کو زندگی کی مشکلات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنے کانٹے ہیں. جبکہ پھول جو ہے وہ ایک کانٹے سے ہی نکل کر جو ہے وہ آگے آیا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پھول ہے تو پھول کے اوپر ایک نیچے کانٹا ہوتا ہے، اس کانٹے سے نکل کر پھول جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، اوپر آیا ہوتا ہے. تو جب آپ پھول کو توڑتے ہیں تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ توڑتے ہیں، کہیں اس کا کانٹا جو ہے وہ مجھے چبھ نہ جائے، کہیں اس کا کانٹا جو ہے وہ میرے ہاتھوں کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے. تو اگر کانٹے کو آپ اپنے ہاتھوں کو بچا رہے ہیں کانٹے سے پھول توڑتے وقت، مینس کیا کہ آپ زندگی کو گزارنے کے لیے جب آپ کے اندر ایک لائے عمل یہ بن گیا ہے، آپ کی سوچ یہ آ گئی ہے کہ میری زندگی جو ہے پھولوں کا بستر ہے، لیکن مجھے اس میں سے خوشیاں تلاش کرنی ہیں، مجھے خوشیاں بانٹنی ہیں، خوشیاں لینی ہیں، خوشیاں دینی ہیں، سکون دینا ہے، سکون لینا ہے، کسی کے کام آنا ہے. ٹھیک ہے، اچھی سوچ کا مالک بننا ہے. جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، جب کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی زندگی کے اندر بیلنس آنا شروع ہو جائے گا. آپ زندگی کی لطافت کو، زندگی کی اس رنگ کو پا لیں گے جب آپ کانٹوں کی تلخی کو محسوس کر لیں گے. میری بات کہنے کا جو مقصد اتنا سا ہے کہ ہم ایک تصوراتی اور ایک خیالاتی زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. آج کل کے دور کے اندر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، جو اس طرح کی ہماری سراؤنڈنگس ہیں، جو کہ کالجز، یونیورسٹیز اور اسکول اور آفیسز، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ان کا ماحول اور ان کے سب کچھ ہے، یہ ٹوٹل میڈیا بیس ہے. اور اس کے اندر ہم جو ہے انہی چیزوں کو لے کر اپنی زندگی کے اندر رول
جو ہے ماڈل بنا رہے ہیں اور اپنے اپنے گولز ہم وہاں پر سیٹل کر رہے ہیں، بھول چکے ہیں کہ لکھا ہوا جو ہے وہی ہونا ہے۔ دو چیزیں ہیں جی، یا تو آپ اپنے آپ کو اتنا پالش کر لیجئے، اتنا اچھا کر لیجئے کہ رب خود آپ کے معاملات کے اندر شامل ہو جائے اور آپ کی زندگی کو آسانیوں کی طرف دھکیل دے، یا پھر آپ جو ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کے اوپر قناعت کیجئے۔ جیسے آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے اور آپ سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ میرا یہ ہاتھ اب کام کے قابل نہیں ہے، تو آپ دوسرے ہاتھ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ذات اس ہاتھ میں طاقت دگنی دے دیتا ہے اور آپ اچھے طریقے سے اس کام کو کر لیتے ہیں۔ ایک عام بندہ کہتا ہے واہ یار بڑی ہمت ہے اس کی، جس کا ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ سے کام کر رہا ہے، میرے سے دونوں ہاتھوں سے نہیں ہوتا۔ کس لیے کہ تم پہ پڑی نہیں ہے، اس پہ پڑ گئی ہے، اس نے مان لیا کہ میرا ہاتھ بیکار ہو گیا ہوا ہے۔ تم تحیل کے اندر، تم اعضاء کی سلامتی کے ساتھ چل پھر رہے ہو، ایسے ہی تم زندگی کے اندر جس چیز کی خواہش کی مل گئی، جس چیز کی خواہش کی مل گئی، جو تمنا کی ہوگی پوری، جس کام کو ہاتھ ڈالا وہ کام ہو گیا۔ تمہیں کیا پتہ زندگی کی تلیوں کا کیا معاملہ ہے، تمہیں کیا پتہ محرومی کیا ہے، تمہیں کیا پتہ بھوک کے ساتھ رات کو سونا کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا علم کہ کسی بلکتے ہوئے سستے بچے کی سسکاری کے پیچھے کتنی دیر کی بھوک اور طلب ہوتی ہے، کسی باپ کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر کے تمہیں احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے خاندان کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو اس کے انتظار میں ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ کیا تھا کہ مزدور جو ہے وہ جب اپنی آپ کو مان لیتا ہے کہ میں مزدور ہوں تو اس کو مزدوری ملنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو کام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک مزدور اپنے آپ کو مزدور نہیں مانتا اور اپنے آپ کو ایک تخیل میں فینٹیسی میں رکھتا ہے تو وہ پراپر طریقے سے کام بھی نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ طاقت وہ ایبیلٹی وہ نہیں آئے گی، وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے گا، وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے گا کسی بھی چیز کو۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ آپ کی جو ہے بیڈ آف روزز نہیں ہے بلکہ بیڈ آف تھارنز ہے، اس کے اوپر مشکلات زیادہ ہیں، خوشی کا چھٹا ہے، تشفیہ ہے ہلکا سا۔ خوشی کے پل جو ہے ان کو ملیں، ان کو انجوائے کریں، بے شک ان کو انجوائے کریں، بانٹیں خوشیاں، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، سکون دینے سے سکون ملتا ہے۔ اور زندگی کے اندر اپنے رولز کو پہچانیے، میرا کیا رول ہے اس گھر کے اندر، اس آفس کے اندر، اس یونی کے اندر، اس اسکول کے اندر، اس کالج کے اندر، اس کو فلفل کریے، اس کے اوپر چلیے، دین اٹ ول بیکم اے سیٹ فار یو۔ پرسنالٹی ڈیفیسٹ جو ہے ہمیں لے کے بیٹھ رہے ہیں، بچیاں جو ہیں ان کے اندر پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی ازواجی زندگی کے ساتھ جو سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہے اور اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کر پا رہی۔ جو بچے ہیں ان کے اندر بھی اس کی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ شادی ان کے نزدیک صرف ایک سوشل ایک لنک اور ایک فزیکل لنک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ذمہ داری کا فقدان ہے۔ آگے اولاد ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی حیثیت سے ان کو وہ سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے پرابلمز ہو رہے ہیں، فیصلے کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ زندگی کو آسانیاں دیکھیے، زندگی کے اندر آسانیاں تلاش کیجیے، مشکلات کے اندر آپ جو ہیں پڑ جائیں گے تو اور زیادہ مشکلات کرتے جائیں گے، یہ زندگی ہے ہی مشکل۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اس کے ساتھ جو آنے والی آسانی ہے اس کو تلاش کریں، مشکل تو آ گئی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی تھی وہ یہ ہے کہ جب آپ کو آسائش، جب آپ کو سکون، جب آپ کو اطمینان اپنی زندگی سے حاصل ہونا شروع ہو جائے تو رب کی طرف اپنے آپ کو لگا دیجیے، استغفار کیجیے بہت کثرت سے، کیونکہ یہ آزمائش کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بن مانگے کچھ ملتا جا رہا ہے تو رب آپ کو آزما رہا ہے دے کر، اور جن کو چاہ کر بھی نہیں مل رہا رب آزما رہا ہے ان کو سب کچھ ان کے سین کر۔ دونوں صورتوں میں چیک کر رہے ہیں کہ ان کا رول کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں۔ بس آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ زندگی کے اندر چلنے کے لیے اپنے آپ کو بھی دیکھیے، سب سے پہلے اپنی نیگیٹو سوچ کو اندر سے ختم کر دیجیے، پازیٹیوٹی میں آ جائیے۔ میں کر سکتا ہوں، میرے اندر ایبلٹی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے سورسز میرے ساتھ ہیں، میرے سکلز میرے پاس ہیں، تو آپ ان کو یوٹیلائز کریں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ چلنے سے پہلے گرنے کا سوچیں گے تو وہیں پہ رک جائیں گے، آپ موو نہیں کر سکیں گے۔ میری ڈکشنری کے اندر امپاسبل جو ہے وہ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ سو، مشکل ضرور ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں ناممکن نہیں ہیں، مشکل ضرور ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنے رول کو پہچان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں اپنے لکھے ہوئے کو کہ کاتب نے جو لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے، اور اس کے اندر ہی موو کرتے ہیں، اپنے مینز کے اندر موو کرتے ہیں، تو زندگی آپ کے لیے بہت حسین ہو جاتی ہے اور پرسکون ہو جاتی ہے، اور پھر ساری خواہشیں پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں ہوتی ان پہ ریگریٹ نہیں ہوتا، پچھتاوا نہیں آتا، آپ فرار نہیں ڈھونڈتے، نشے کے اوپر نہیں جاتے، برائی کے اوپر نہیں لگتے، زندگی سے کسی کا حق چھیننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ میری آج کی جو گفتگو ہے اس نے آپ پہ اثر کیا ہوگا، اور اس میں سے آپ پازیٹیو جو باتیں ہیں اس کو لیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ ہر ایک کی زندگی کے ڈفرینٹ پہلو ہیں، ڈفرینٹ میٹرز ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کیجیے اور ان کے اندر چلنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔